کشمیر میں باربیکیو صرف ٹیسٹ کے لیے نہیں کھایا جاتا ہے بلکہ وہ ایک ایموشن ہے، اور بقرہ عید پہ تو ضرور باربیکیو بنتا ہے۔ مگر باربیکیو کی چٹنیز وہ کیسے بنتی ہیں؟ آج ہم آپ کو 9 ٹائپس آف باربیکیو کی چٹنی بنانا سکھائیں گے، بالکل خیام سٹائل چٹنیز۔ ضرور ویڈیو اینڈ تک فل دیکھیے۔ یہاں پہ میں نے کئی ساری سبزیاں لی ہیں، جیسے کہ کھیرا، ریڈش لی ہیں۔ والنٹس کو میں نے سوک کر کے رکھا ہے پانی میں۔ ہر سبزی کو آپ پہلے پیل کر دیں گے، پھر ان کو گریٹ کریں گے۔ یہاں پہ کیوکمبر کو میں نے گریٹ کر دیا ہے، کھیرے کو اچھے سے، پھر سارا پانی نچوڑ کے اس کو رکھ دیں گے آپ پلیٹ پہ۔ سیم وے میں آپ بھی سارے کیوکمبر کو اس طریقے سے نچوڑ کے رکھ دیں گے پلیٹ پہ۔ گاجر بھی میں نے پہلے پیل کی ہے، پھر اس کو میں گریٹ کر رہی ہوں گریٹر کی مدد سے۔ اس کو بھی ہم نچوڑیں گے اور گاجر کا ایکسیس واٹر نکال کے اس کو بھی رکھ دیں گے ہم پلیٹ پہ۔ پیاز کو میں نے چھلکا اٹھایا ہے، اس کو بھی میں اچھے سے گریٹ کر رہی ہوں۔ پہلے آپ ساری سبزیوں کو تیار کر کے رکھ دیں گے۔ گاجر ہو، مولی کو بھی گریٹ کریں گے آپ، پیاز کو بھی۔ اس طریقے سے ساری سبزیاں آپ کی جو ہے وہ تیار ہو جائیں گی۔ یہاں پہ میں نے پیاز، مولی کو گریٹ کیا ہے، کوریانڈر کو چاپ کر دیا ہے، والنٹس کو چاپ کیا ہے میں نے۔ یہاں پہ کیوکمبر ہے جو گریٹ کیا ہے میں نے، ساتھ میں یہ مولی ہے جس کو میں نے صرف چاپ کیا ہے۔ یہاں پہ دیکھیے کیبج کو چاپ کیا ہے، یہاں پہ دیکھیے پیاز کو بھی چاپ کیا ہے اور کیرٹ کو گریٹ کیا ہے۔ تو کچھ سبزیوں کو میں نے گریٹ بھی کیا ہے اور چاپ بھی کیا ہے، جیسے کہ مولی ہوئی اور پیاز ہوا۔ دہی جو ہے اس کو میں نے بہت اچھے سے پھینٹا ہے، وسک کیا ہے اور وسک کر کے رکھ دیا ہے۔ اب پہلی چٹنی تیار کرتے بنانا۔ جو ہم نے پیاز ابھی گریٹ کیا تھا، چاپڈ پیاز نہیں گریٹڈ پیاز، وہ ہم ایڈ کریں گے بول میں۔ اس میں ڈالیں گے تھوڑے سے اخروٹ جن کو ہم نے چاپ کیا ہے، لال مرچ آدھی چمچ ڈالیں گے، نمک ٹیسٹ کے مطابق، اور جو ہم نے وسک کر کے رکھی ہے دہی وہ ایڈ کر دیں گے۔ دہی کو وسک کر کے رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے، لازمی ہے، اس کے بغیر اس میں چٹنی اچھی نہیں بنے گی آپ کی۔ اچھے سے اس کو مکس کریں گے آپ دہی اپنے مطابق کم زیادہ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں جتنا آپ چاہتے ہیں۔ نمک، لال مرچ، دہی ایڈجسٹ کر سکتے ہیں آپ ٹیسٹ کے مطابق، مگر انگریڈینٹس یہی بڑھیں گے۔ پہلی چٹنی بن گئی۔ دوسری میں ہم لیں گے مولی یعنی کہ ریڈش جس کو ہم نے گریٹ کیا ہے۔ اس میں بھی ہم تھوڑے سے چاپڈ والنٹس ایڈ کریں گے، ساتھ میں ڈالیں گے زیرہ۔ تو یہاں پہ میں تھوڑا سا اور ایڈ کر رہی ہوں مولی۔ تو اس کے بعد ہم ڈالیں گے نمک ٹیسٹ کے مطابق، ہری مرچ جو میں نے بہت فائنلی کاٹی ہے، چاپ کی ہے، وہ ایڈ کریں گے اس میں، اور میں نے یہاں پہ کوریانڈر جو بہت ہی باریکی سے چاپ کیا ہے وہ بھی ایڈ کر دوں گی۔ تو ان سارے انگریڈینٹس کے ساتھ دہی ہر ایک ریسپی میں جائے گی، ہر ایک چٹنی میں جائے گی۔ تو وسک دہی اس میں ہم ایڈ کر دیں گے، 1 سے 2 آپ ڈال سکتے ہیں بڑے اسپیٹولاز اپنے مطابق۔ اچھے سے مکس کر دیں گے آپ، اور جو دوسری ٹائپ کی چٹنی ہے وہ تیار ہو گئی ہماری مولی والی۔ اس میں ہم 2 حصے کریں گے اس چٹنی کے، ایک حصے میں ہم ڈالیں گے لال مرچ اور دوسرے حصے میں ہم وائٹ ہی رکھیں گے۔ تو وائٹ چٹنی تھوڑی کم تیکھی ہوگی اور سفید کلر کی ہوگی۔ دوسری میں ہم لال مرچ ہلکا سا ڈال رہے ہیں، ایک تو اس میں تھوڑا تیکھا پن اور آئے گا اور دوسرا کلر بھی آئے گا۔ تو اس طریقے سے آپ کی چٹنی نمبر 2 اور چٹنی نمبر 3 تیار ہو جائے گی۔ پھر ہم لیں گے کیوکمبر یا کھیرا جو ہم نے گریٹ کر دیا تھا، کیوکمبر یا کھیرا جو گریٹ کیا تھا۔ اس میں ڈالیں گے ہم کوریانڈر چاپ کی ہوئی، ہری مرچ ڈالیں گے تھوڑی سی ہم اس میں۔ انگریڈینٹس آپ یہی سب استعمال کیجیے گا۔ زیرہ ڈالیں گے ہلکا سا، نمک ایڈجسٹ کریں گے، اس کے بعد پھر سے سیم پروسیس دہی ایڈ کر دیں گے، اچھے سے پراپرلی مکس کر دیں گے ہم اس چٹنی کو، اور ہماری 4تھ چٹنی جو ہے وہ تیار ہو گئی۔ اور اس 4تھ چٹنی کو ہم پھر سے سیم پروسیس میں ڈیوائڈ کریں گے 2 حصوں میں، اور ایک حصے میں ہم فار دا سیک آف کلر ہلدی کا ایک پنچ ایڈ کر دیں گے، اس سے کافی خوبصورت لگے گی، اور ہماری 5تھ چٹنی بھی تیار ہو گئی۔ 4تھ اور 5تھ چٹنی بھی تیار ہے۔ اب لیں گے ہم گاجر جس کو ہم نے اچھے سے گریٹ کیا تھا، اس میں ڈالیں گے ہم گریٹڈ مولی، پیاز ایڈ کر دیں گے گریٹڈ، اور کیوکمبر بھی گریٹڈ ایڈ کر دیں گے۔ ان چیزوں کے ساتھ نمک ایڈجسٹ کریں گے آپ، دہی مکس کر دیں گے، اور دہی اپنے چوائس کے مطابق آپ کم زیادہ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں۔ ہلکا مکس کرنے کے بعد اس میں ڈال رہی ہوں زیرہ تھوڑا سا اور ڈرائیڈ منٹ، سوکھا پودینہ۔ اچھے سے مکس کر کے ہماری 6 چٹنی تیار ہے۔ پھر سے ہم بول لیں گے، اس میں ہم ڈالیں گے کیبج یعنی کہ بند گوبھی جو ہم نے بہت ہی باریکی سے چاپ کی ہے۔ اس میں ہم بند گوبھی ایڈ کرنے کے بعد چاپڈ پیاز ڈالیں گے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اب چاپڈ سبزیوں کا استعمال ہو رہا ہے، گریٹڈ کا نہیں۔ پھر چاپڈ ریڈش یا مولی ہم ڈالیں گے جن کو، اور پھر ڈالیں گے یہاں پہ تھوڑی سی کیرٹ۔ تو اس والی میں آپ کو موسٹلی چاپڈ سبزیاں ہی ملیں گی۔
پھر ڈالیں گے اس میں ہری مرچ، کوریانڈر ایڈ کر دیں گے، ساتھ میں لال مرچ ڈالیں گے آپ، اور اس میں ساتھ میں ہم ڈال دیں گے ونیگر یا سرکہ، یہ اس میں ضروری ڈالنا ہے۔ اچھے سے مکس کریں گے اور ہماری تیکھی والی چٹنی جو ہے وہ تیار ہو گئی، یا آپ نے کھائی ہوگی اکثر۔ اس چٹنی میں نمک تھوڑا سا اور ایڈجسٹ کر رہی ہوں اپنے مطابق، اور اس کو پھر ہم ڈیوائڈ کریں گے۔ یہ ہماری چٹنی نمبر 7 ہو گئی، اور اس چٹنی کو بھی ہم 2 حصوں میں ڈیوائڈ کر کے اور ایک چٹنی بنا سکتے ہیں۔ تو یہ چٹنی نمبر 7 کو ہم ڈیوائڈ کریں گے 2 حصوں میں، اور دوسرے حصے میں ہم سیم وے میں دہی ایڈ کریں گے۔ اس والی میں ہم نے دہی نہیں، صرف سرکہ ایڈ کیا تھا، ونیگر۔ اب جو چٹنی نمبر ہم بنائیں گے 8، اس میں ہم ڈال دیں گے دہی بھی، تو یہ تیکھی سے تھوڑی سی کم تیکھی بن جائے گی۔ تو یہ دیکھیے اور ایک چٹنی بن گئی، چٹنی نمبر 7 اور 8 بن گئی۔ اور لاسٹ چٹنی کی چٹنی نمبر 9، اس میں ہم سب چیزیں ایڈ کریں گے، کیرٹ ایڈ کریں گے، کیبج ایڈ کریں گے، پیاز ڈال دیں گے، ساتھ میں مولی ایڈ کر دیں گے، کوریانڈر بھی ایڈ کر دیں گے ہم اس میں، ساتھ میں ہم اس میں ڈالیں گے ڈرائیڈ منٹ یا سوکھا پودینہ۔ دہی مکس کرنے کے ساتھ اچھے سے ہم اس کو مکس کریں گے اس چٹنی کو، اور ہماری چٹنی نمبر 9 جو ہے وہ تیار ہے۔ اس عید پہ جب آپ باربیکیو بنائیں گے تو یہ ساری چٹنیاں اگر آپ سامنے رکھ دیں گے تو سب حیران ہو جائیں گے، اور ٹیسٹ بھی زبردست ہے۔